السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پارہ نمبر 19 سورۃ النمل آیت نمبر 37 آیت نمبر 37 ارجع الیہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارجع الیہم ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا فلنأتینہم بجنود لا لا قبل لهم بها لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون أذلة وهم صاغرون وهم صاغرون وهم صاغرون قال يا أيها الملأ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها بعرشها قبل قبل أن يأتوني أن يأتوني مسلمين مسلمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ارجع حمزہ کے بعد را جو آ رہا ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ جع جیم آ رہا ہے، جیم شدیدہ حروف میں سے ہے، عین کو جو ہے درمیان حلق سے ادا کریں گے۔ ارجع الی میں کیا ہوگا؟ یا الین ہوگا، لمبا کریں گے تھوڑا سا۔ الیہم میم میں غنہ انی ہوگا۔ فلنأتینہم نون حمزہ آ رہا ہے، حمزہ میں قاری شریف صاحب کی بات بریک لگے گی، جھٹکا۔ فلنأتینہم تو نون میں جو ہے غنہ ہوگا زمانی، ہم غنہ ہوگا کون سا؟ اخفا ہوگا کون سا؟ شفوی۔ بجنود اللہ ادغام ہوگا بغیر غنہ کے، کیونکہ دو زیر آ رہے ہیں، اس کے بعد لام آ رہا ہے، یرملون میں سے لام آ رہا ہے۔ قبالہ لمبا نہیں، قبالہ نہیں کہنا ہے، قبالہ زبر زیر پیش کو کھینچنا نہیں ہے، تھوڑا سا کھینچ لو گے تو پیش واو بن جاتا ہے، زبر کو کھینچ لو گے الف بن جاتا ہے، اور زیر کو کھینچ لو گے یا بن جاتی ہے۔ لہم بہا، لہم اخفا ہوگا شفوی، بہا ولنخرجنہم نون میں غنہ ہوگا زمانی، ہم منہا غنہ اس میں کیا ہوگا؟ ادغام مال غنہ، منہا من میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، جزاکم اللہ خیرا۔ ہا حلق کے اس حصے سے جو سینے کے قریب ہے۔ اذلتاً وہم، اذلتاً میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا مال غنہ۔ وہم صاغرون، وہم
صاغرون، صاغرون، جی را کو پر پڑھیں گے غین کو حلق کے اس حصے سے جو منہ کے قریب ہے. قال، لفظ قاف کو پر پڑھیں گے. قال، قالا نہیں پڑھیں گے. قال یا ایہا الملأ، یا میں شد ہے تو اس کو تھوڑا سا زبان منہ میں روکنا ہے، جلدی نہیں چھوڑنا. یا ایہا الملأ، ملأ میں حمزہ ہے، جھٹکا دینا ہے. ملأ، ایکم، ایکم میم میں غنہ ہنی. یأتینی، یا جھٹکا دینا ہے. تی میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا، اور نی میں بھی مدہ ہوگا. بعرشها، را پر پڑھیں گے. بعرشها، قبل، قبل قبل، کیا ہوگا یہاں؟ قلقلہ ہوگا. ادغام ہوگا مال غنہ. یا میں کیا ہوگا؟ جھٹکا ہوگا. تو میں مدہ ہوگا. نی میں مدہ ہوگا. مسلمین کیا ہوگا؟ مین میں مدہ ہوگا اور نون میں غنہ انی ہوگا. جزاکم اللہ خیر. ارجع، تو لوٹ. الیہم، ان کی طرف. فلنأتینہم، چنانچہ ہم ضرور آئیں گے ان کے پاس. بجنود، ایسے لشکروں کے ساتھ. لا، کہ نہیں، قبل طاقت ہوگی، لہم ان کو، بہا ان سے لڑنے کی. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور نکال دیں گے انہیں، منہا اس جگہ سے، اذلتاً ذلیل کر کے، وہم جب کہ وہ صاغرون خوار ہوں گے. قال، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا، یا ایہا الملأ، اے اہل دربار، اے درباریو. ایکم، تم میں سے کون، یأتینی بعرشہا، لائے گا میرے پاس اس بلقیس کا تخت. قبل، اس سے پہلے، ان کے، یأتونی، او آئے میرے پاس، مسلمین، مسلمان ہو کر. ارجع الیہم فلنأتینہم. اب یہ جو ایلچی قاصد آیا تھا بلقیس بادشاہ کی طرف سے، تو سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو لوٹ جا، ان کی طرف لوٹ جا، اور ہم چنانچہ ہم ضرور آئیں گے ان کے پاس ایسے لشکروں کے ساتھ. لا قبل لہم بہا، کہ نہیں طاقت ہوگی ان کو. مجھے اس بات سے ایک بات یاد آئی. دو لڑکے تھے مدرسے میں، ہمارے مدرسے میں، کم عمر تھے، 13-14 عمر کے لڑکے تھے. انہیں میں کبھی کبھار، ہم تجوید کی کلاس میں جاتے تھے تو مذاق بھی کرتا تھا. ان کا بڑا بھائی مناظر بھی تھا. وہ بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ ہماری لڑائی ہوئی افغانستان میں حکومت کے ساتھ، اور 2 بھائی ہم تھے. یہ 13-12 سال کے لڑکے، تقریباً 13-14 سال کے. کہتا میرے چاچے میں وائرلیس ان کو کیا، جو افغانی امریکن کی طرف سے لڑنے والے تھے. انہوں نے کہا کہ ایسی لشکر میرے پاس ہے کہ اگر تم نے ذرا سے بھی ہل گئے ہو ادھر سے، تھوڑا ایک بھی فائر کیا تو تمہیں زندہ پکڑ کے میں قتل کر دوں گا، ذبح کر دوں گا. اور ایسی لشکر کون تھے؟ کہتے ہیں ہم تھے. اس کو کہتے ہیں اتنی دھمکی دی وہ ڈر گیا، اس نے لڑنا ہی چھوڑ دیا. تو دھمکیوں سے بھی بہت زیادہ کہ یہ کفار آج کل جو مسلمانوں کو مرعوب کر کے رکھا ہوا ہے، وہ ایک غلام، ذہنی غلام بنایا ہوا ہے. جنگ 42 ملک آئے تھے افغانستان میں، کچھ 15 سال مار گئی، اور کچھ تو ان میں سے ایسے تھے جو ٹیکس دیتے تھے کہ بھئی ہم اپنے بیس سے باہر نہیں نکلیں گے، جو ہمارا معسکر ہے اس سے باہر نہیں نکلیں گے، لیکن ہم پہ ہمارے معسکر جرمنی والے پیسے دیتے تھے، ہمیں کچھ کہنا نہیں ہے. جرمنی کی جو فوج تھی وہ پیسے دیتے تھے کہ بھئی ہمارے فوجیوں پر آپ نے
طالبان کو کہ اب ہم پر اٹیک نہیں کرنا. پھر آخر کار وہ نکل بھی گئے کہ کب تک ہم پیسے دیتے رہیں گے. فلما ارجع الیہم، تو لوٹ جا. اب دیکھیں کیسے قرآن کے کیسے الفاظ ہے، تو لوٹ جا ان کی طرف. چنانچہ ہم ضرور آئیں گے ان کے پاس بجنود، ایسے لشکروں کے ساتھ، لا قبل، کہ نہیں طاقت ہوگی، لہم ان کو، بہا ان سے لڑنے کی، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور ہم نکال دیں گے انہیں، منہا اس جگہ سے، اذلتاً ذلیل کر کے، وہم صاغرون، جب کہ وہ خوار ہوں گے. یہی قانون ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اللہ نے فرمایا ہمیں حکم دیا کہ لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہے. آج کل ہم مسلمان جو ہے حرام کردہ لیس کھاتے ہیں، باہر ملکی چیزوں میں احتیاط نہیں کرتے ہیں. اور یہاں کیا اللہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے ان کو حرام نہیں سمجھتے، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں. سچا دو دین ہے اس کو بھی اختیار نہیں کرتے. ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دے اور وہ حقیر ہو. ہاتھ سے کیوں کہا؟ کہ کسی کے ہاتھ میں دے کر بھیجنا نہیں ہے، خود بخود آئے اور ہاتھ سے ایسے پکڑائے، اور حقیر ہو، ذلیل ہو. یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، یہ حکم ہے ہم مسلمانوں کو. اذلتم وہم صاغرون، ذلیل کر کے جب کہ وہ خوار ہوں گے. قال، یعنی کہ جب ہم حملہ کریں گے ان کو قیدی بنائیں گے، ان کے جو عزت مند ہوں گے ان کو یا تو قتل کریں گے، وہ اشرافیہ جو ہوگا، یا ان کو جیل میں ڈال دیں گے، اللہ اکبر. چند دن پہلے کی بات ہے، میرا بڑا بھائی کہہ رہا تھا، کہتا میں باٹی چوک میں آ رہا تھا، میں نے لوگوں کو گننا شروع کر دیا. 20 آدمیوں کو میں نے گنا، 20 میں سے 18 نوجوان تھے، 2 بوڑھے سامنے آئے. گننا شروع کیا کہ جوان کتنے ہیں اور بوڑھے پاکستان میں دنیا میں پہلی نمبر پر ہے کہ یہاں جو ہے نوجوان قوم زیادہ ہے. آج جو ہے ہمیں دبایا جا رہا ہے کہ بھئی فلسطینیوں کے بارے میں کچھ کہنا بھی نہیں ہے، کچھ کہنا بھی جرم ہو گیا ہے. ایک وقت ایسے تھا کہ یہاں سے جہاز جاتے تھے وہاں لڑتے تھے. قال یا ایھا الملأ، یہ اور کچھ بھی نہیں ہے مسلمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 چیزیں تم میں آئے گی تو پھر ذلت تمہاری مقدر بن جائے گی. ایک حب الدنیا، دنیا کی محبت، و کراہیت الموت، اور موت سے ڈرنا. ان جنت کی ان لذتوں کو مسلمانوں نے پس پش ڈال دیا اور دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑ گئے، اور وہ دنیا کی لذتیں بھی حاصل نہیں ہو رہی. قال یا ایھا الملأ، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الملأ، اے اہل دربار، ایکم، تم میں سے کون ہے، یأتینی، تو صحابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بڑھاپے میں جہاد کے، بیٹے منع کرتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو اٹھائیں اس راستے میں لے کے چلیں کہ ہم جہاد کریں، آپ نہ آئے. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ترمذی میں یہ حدیث ہے، میں نے آنا ہے اور اسی اللہ کے راستے میں ہی، وہاں ہی جا کے کہیں جو ہے مجھے موت آئے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جو ہے فوت ہو گیا ہوں. سکت نہیں تھی. صحابی دوسرا جو لنگڑا تھا تو بیوی اسے تانے دیتی تھی کہ تم وہ لنگڑا ہو، تم کیا جہاد کر لو گے؟ تو وہ کہتا تھا میں جاؤں گا. 4 بیٹے تھے، چاروں جہاد کے لیے نکلے، یہ بھی ساتھ نکلا. تو انہوں نے منع کیا کہ ابو جی آپ لنگڑے ہیں، اب بیٹھ جائے، معذور ہے. اس نے کہا نہیں، میں نے جانا ہے. جب گھر سے باہر نکلا اس نے کہا یا اللہ، ہاتھ اٹھائے، دوبارہ مجھے گھر کی طرف زندہ نہ لوٹانا. وہاں گیا، شہید ہو گیا. تو جب اس کی لاش کو اونٹنی پر رکھتے تھے، سواری پر رکھتے تھے، گھر کی طرف وہ اونٹنی جاتی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس نے کوئی دعا مانگی تو نہیں تھی؟ کہا کہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ دوبارہ گھر کی طرف مجھے نہ لے کے آنا. آپ نے فرمایا اس کو ادھر ہی دفناؤ، یہ اب نہیں جائے گا، اور قیامت کے دن جنت کی طرف جائے گا لنگڑاتا ہوا. قال یا ایھا الملأ، سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، ایکم، تم میں سے کون، یأتینی بعرشھا، لائے گا میرے پاس اس بلقیس کا تخت،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عزت فی الاسلام الا بالجہاد، اسلام میں عزت جہاد کے بغیر ہے ہی نہیں۔ یأتینی بعرشہا، لائے گا میرے پاس اس بلقیس کا تخت، قبل اس سے پہلے ان یأتونی کہ وہ آئے میرے پاس مسلمان ہو کر۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بھئی تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے تخت کو، ایک تخت پیچھے ذکر ہوا وہ کس کا تخت تھا؟ عرش اللہ کا، اور ایک تخت یہ بلقیس کا تھا۔ تو یہاں پھر بعض مفسرین نے بڑی لمبی چوڑی جو ہے اسرائیلیات نقل کی کہ اتنا 40 فٹ لمبا ہاتھ، اور تو امام طبری نے بڑی اچھی بات کہی ہے، غالباً امام طبری ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو تخت کا کہا گیا کہ اس کا عظیم تخت تھا، اس سے مراد یہ کہ قیمتی جواہرات اس میں لگے ہوئے تھے، اس مرتبے سے وہ عظیم تھا کہ قیمتی جواہرات اور سونا اس طرح کی چیزیں لگے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے، مجاہدین میں سے بھی ایسے مجاہد ہونے چاہیے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے جو ہے آدمی کو اٹھا لے، پتہ ہی نہ چلے اسے کہ کس نے اٹھایا اور کیسے اٹھایا، جیسے سلیمان علیہ السلام کی لشکر کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے کون ہے جو مسلمان ہونے سے پہلے میرے پاس پہنچنے سے پہلے آپ میں سے جو ہے اس کا تخت لے آئے۔ تو جنوں میں سے ایک طاقتور جن اس نے یہ کہ میں لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں اور میں اس پہ امانت دار بھی ہوں گا، یعنی کہ کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ تو جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ کتاب کا علم کون تھا؟ عالم تھا۔ آج ہمارے علماء کون ہے؟ کیا ہے؟ جہاد کی بات کرتے ہی نہیں ہیں، اور دوسروں کو تو چھوڑ دے، اہل حدیث نہیں کرتے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ جس کے پاس حقیقی معنی میں کتاب کا علم ہو، جہاد کے ساتھ وہ منسلک رہے گا، اور علم آ بھی نہیں سکتا انسان کو صحیح علم کہ جب تک وہ جہاد کے ساتھ منسلک نہ رہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس کو لاؤں گا اس سے پہلے کہ تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے، فلما رآہ مستقرا عنده، جب اس کے اپنے پاس دیکھا تخت کو تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اور مجھ کو آزماتا ہے کہ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جس نے شکر کیا تو یقیناً اس نے شکر کیا اپنی جان کے لیے، اور جس نے ناشکری کی تو اس کا وبال۔ تو میرا رب بڑا بے پرواہ نہایت کرم